سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی دوری کا روس سے کیا تعلق ہے؟ اس پہ ایک کالم لکھا ہے جی بی بی سی پر، شبم کشور صاحب نے، ان کا ہم ذکر کریں گے کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان فاصلے بڑھے، جبکہ دوسری جانب جنگ میں آمنے سامنے روس اور یوکرین کی حکومتوں نے مختلف مواقع پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ ایک ایسے وقت میں جب روس اور یوکرین آپس میں دست و گریباں ہیں، جبکہ مغربی دنیا روس کے خلاف ہے، سعودی عرب کے روس اور یوکرین سے قربت اور امریکہ سے دوری کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ بات کس طرف جا رہی ہے کہ روس اور سعودیہ کا الائنس ہونے جا رہا ہے، یا روس اور سعودی ایک دفعہ پھر سعودی عرب کی سیاست ہے یا منافع کی کوشش ہے، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ جو بائیڈن نے 3 ماہ قبل جولائی میں سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، اور اس دورے کا بنیادی جو مقصد تھا وہ تیل کی پیداوار بڑھانا تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مشن نہیں تھا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ تیل جو ہے وہ سعودی عرب سے ڈائریکٹلی طور پر لیا جائے اور جو امریکہ کا اثر و رسوخ ہے وہ خطے میں جتنا ہو سکے ختم ہو۔ بائیڈن نے سعودی عرب سے پیداوار بڑھانے کو کہا تھا، لیکن سعودی قیادت میں چلنے والی تنظیم اوپیک کے حالیہ فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بائیڈن کے دورے کا سعودی عرب پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اگر سعودی عرب نے امریکی ناراضگی کیوں مول لی؟ بہت سے ماہرین اس صرف منافع کے لیے اٹھایا گیا قدم قرار دیتے ہیں، لیکن سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے سینئر فیلو ویبل کابل کے مطابق سعودی عرب ایسا کر کے تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ ملک ایک ساتھ گزاری کا شکار نہ ہو۔ خبر سارے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میکرو اکنامکس کے لحاظ سے حالیہ برسوں میں یہ اب تک کا بدترین سال رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ امریکہ کو ناراض کرے گا، لیکن انہیں مارکیٹ کو بھی سنبھالنا ہوگا۔ سعودی عرب میں انڈیا کے سفیر تلمیذ احمد کا بھی ماننا ہے کہ امریکی سیاسی وجوہات کی بنا پر تیل کی پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن سعودی عرب خالصتاً مارکیٹ کی بنیاد پر فیصلے کر رہا ہے۔ اسی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اوپیک پلس کی پیداوار مارکیٹ کے حالات سے منسلک ہے، اس لیے جب وہ محسوس کریں گے کہ طلب کم ہے تو وہ اپنی پیداوار کم کر دیں گے، اور وہ نہیں چاہتے کہ پیداوار زیادہ ہو اور اس کی وجہ سے قیمتوں میں کمی واقع ہو۔ سعودی عرب اور اوپیک پلس ممالک نے پیشگوئی کی ہے کہ عالمی معیشت کے ساتھ بازاری کی طرف بڑھ رہی ہے اور تیل کی طلب کم ہو سکتی ہے۔ اور جو تلمیذ احمد کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں امریکہ کی پیداوار میں اضافہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، اس سے قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ امریکہ میں نومبر میں وسطی مدتی انتخابات ہونے والے ہیں۔ صدر بائیڈن کا خیال ہے کہ اگر قیمتیں بڑھی تو انتخابات میں ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، اس کا براہ راست اثر امریکہ کی تیل کے ذخائر پر بھی پڑ سکتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ان کی رپورٹ جو ہے جو بائیڈن پہلے ہی اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو سے بہت زیادہ تیل نکالنے کی اجازت دے چکے ہیں، اور ان ذخائر میں گزشتہ 4 دہائیوں میں سب سے کم تیل بچا ہے۔ طوفان یا جنگ جیسی قدرتی آفت کی صورت میں صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس کی تاریخ دیکھیں، امریکہ اور سعودی عرب کی حالیہ تاریخ، تو 15 جولائی 2022 امریکہ صدر جو بائیڈن نے حالیہ دورہ مشرق وسطیٰ کے دوران کہا کہ سعودی عرب نے ہماری ضروریات کو سمجھ لیا ہے اور امید ہے کہ آنے والے ہفتوں میں بہتر تعلقات کی طرف قدم اٹھائے جائیں گے۔ 3 اکتوبر 2022 یوکرین کے صدر زیلنسکی نے یوکرین کے 215 افراد کی رہائی میں کردار ادا کرنے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ 5 اکتوبر 2022 اوپیک پلس میٹنگ کے فیصلہ کیا گیا کہ تیل کی پیداوار میں 20 لاکھ بیرل یومیہ کمی کی جائے گی۔ 5 اکتوبر 2022 اس پر امریکہ کا رد عمل کچھ یوں آیا کہ یہ واضح ہے کہ اوپیک پلس روس کے ساتھ ہے۔ 6 اکتوبر 2022 بائیڈن نے سعودی عرب کے فیصلے کو مایوس کن قرار دیا۔ کیا یہ روس کی طرف جھکاؤ ہے؟ امریکہ کی طرف سے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کا جھکاؤ روس کی طرف بڑھ گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرن جین پیئر نے حالیہ بیان میں کہا کہ یہ واضح ہے کہ اوپیک پلس روس کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بعد میں وضاحت کریں گے کہ اس سے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا۔ روس نے بھی اوپیک پلس کے فیصلے خیر مقدم کیا ہے، لیکن سعودی وزیر اعظم الزبین نے فوکس نیوز کو ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب تیل یا تیل کے فیصلوں پر سیاست نہیں کرتا۔ تلمیذ احمد کا ماننے کو اوپیک پلس کے فیصلے کو سعودی جھکاؤ کے طور پر دیکھنا غلط ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ ایک طرح سے دھمکی کی طرح ہیں، اگر آپ وہ نہیں کریں گے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ سعودی عرب کا جھکاؤ روس کی جانب ہو رہا ہے۔ احمد کہتے ہیں کہ 1945 سے لے کر پچھلے سال تک سعودی عرب ہر طرح سے امریکہ کا حامی تھا۔ سعودی عرب جانتا تھا کہ امریکہ ان کی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے، لیکن ٹرمپ کے 4 سال میں یہ تاثر بدل گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سعودی عرب ایک بالغ طاقت بن گیا ہے۔ اس میں اب پہلے جیسی گھبراہٹ نہیں رہی۔ خارجہ پالیسی پر اس کا موقع اب اعتماد سے بھرپور ہے۔ اس نے اب ایران اور ترکی کے ساتھ بھی بات چیت شروع کر دی ہے۔ جولائی میں جب بائیڈن نے دورہ کیا تو انہوں نے سوچا کہ حالات ویسے ہی ہوں گے جیسے وہ چاہتے ہیں، تو یہ غلط رویہ تھا۔
بائیڈن نے اپنے دورے کے بعد آنے والے ہفتوں میں کچھ اقدامات کی امید بھی ظاہر کی تھی. حامد کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا ہے وہ روس کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں. انڈیا جس طرح سیاسی خود مختاری کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، سعودی عرب اب وہی کام کر رہا ہے. روس اور یوکرین کی جنگ میں سعودی عرب کس کے ساتھ ہے؟ روس اور یوکرین جنگ کے دوران سعودی عرب نے یوکرین کی قیدیوں کی رہائی میں ثالثی کی، جس کے یوکرین کے صدر زیلنسکی نے بھی شکریہ ادا کیا. احمد کا خیال ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب اس جنگ میں کس کے ساتھ نہیں، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں امریکہ کیا کر سکتا ہے، سیاسی ماہر ڈین ایڈورڈ نے فورج جدید کے ایک مضمون میں لکھا کہ جو بائیڈن اور سعودی ولی عہد شہزادے ہوں گے سلمان کے درمیان تعلقات خراب ہیں. اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے لیے دوبارہ کوشش شروع کر دی. ایئربارڈ کا خیال ہے کہ امریکہ کے پاس اب پیداوار بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں. وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ تیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وینزویلا سے پابندیاں بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن امریکی حکومت نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا. وینزویلا 90 کی دہائی میں تیل پیدا کرنے والا بڑا ملک تھا، لیکن اس کے بعد سرمایہ کاری کی کمی، بدعنوانی اور بعد انتظامی کی وجہ سے اسے کافی نقصان پہنچا. ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں نے بھی صورتحال کو مزید خراب کر دیا. تاہم قومی سلامتی کونسل کی ترجمان ایڈین ویسٹر نے کہا کہ جب تک وینزویلا اصلاحی اقدامات نہیں کرتا، امریکی پابندی کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ تھا آج کا جو خلاصہ تھا.